بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم ٹائمز پاکستان کے پروگرام ایک دو باتیں کے ساتھ آپ کا میزبان صابر عطا تعیم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو روح رواں ہے، ایک ایسی لائبریری کے کتب خانے کی جس لائبریری کے اندر صدیوں سے موجود جو ہے نوادرات موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کتب خانہ جسے ہم سرائکی کتب خانہ کہتے ہیں، یہ اس وقت یہاں پہ قائم ہوا جب یہاں پہ لوگ کاغذ اور قلم سے اس قدر واقف نہیں تھے۔ سینہ بسینہ غزل چلا کرتے تھے اور تاریخ ہوتی تھی، لیکن حکیم میاں الہی بھائی سرائی مرحوم نے اس کتب خانے کی بنیاد رکھی۔ آج ہم ان کے صاحبزادے میاں امداد حسین سرائی صاحب جو اس کے کتب خانے کے روح رواں ہیں، ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کتب خانے میں کتنی نادر و نایاب کتابیں موجود ہیں اور نوادرات موجود ہیں اور کس کس حکمران کے یہاں پہ خطوط موجود ہیں۔ آئیے پھر گفتگو کرتے ہیں میاں امداد حسین سرائی صاحب سے۔ جو ہے نا سندھ سے متعلق ہے، کلہوڑا خاندان عباسی تحریک میاں وال تحریک سے متعلق ہے۔ تو بزرگ جو ہمارا پہلا بزرگ جو ہمیں شجرے میں ملا آج سے 2800 سال پہلے، وہ خوشاب جو ہے نا جمالی بلوچاں سے میاں کان فقیر بیڑا فقیر ان کے نام سے ملتا ہے۔ باقی پھر سندھ میں گئے تو والد صاحب کی تحقیق کے مطابق جو ہے نا ہم یہاں تقریباً 18ویں صدی کے آخر میں ہم لیا میں آ گئے تھے ادھر سے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی ہم آپ نے دیکھے ہوں گے جو بزرگوں کے متعلق تھے، راجہ لکھی تاجہ لکھی کے متعلق جو فرامین تھے، میاں سرفراز کے، میاں غلام شاہ کلہوڑا کے، خان محمد کے، تاجہ لکھی کے، راجہ لکھی کے متعلق وہ 1186 ہجری اسلامی عیسوی سے 1190 تک 32 فرامین ہیں۔ اور کلمی روز نامچہ ہے جو دری فارسی میں ہے میاں عبد النبی سرائی کا، اس میں بھی میاں پلیا فقیر ہمارے پردادا کا ذکر ہے جو میاں ٹنڈن بھرین جھنگ کے قریب ہاں دفن ہے۔ تو یہ ہے آپ کے والد محترم میاں فقیر الہی بھائی سرائی صاحب کب پیدا ہوئے اور کس شعبے سے وابستہ تھے؟ والد محترم جو ہے نا ساری کاوش انہی کی ہے، یہ ساری محنت انہی کی ہے۔ وہ 9 ستمبر 1928 کو بمطابق 24 ربیع الاول 1347 ہجری کو لیا میں پیدا ہوئے اور 1942 میں انہوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی۔ پھر ان کے پھیپھڑے میں پانی ڈال گیا جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے مہتا نے انہیں پڑھنے سے آگے منع کر دیا۔ تو 1945 میں وہ پٹواری لگے، 1946 میں وہ چنگی مہر ہو گئے، پٹواری کی نوکری انہوں نے ترک کر دی۔ اور پھر 1949 میں انہوں نے حکمت کی ڈگری لی گجرات سے۔ اور منشی فاضل وہ مطلب 35 سال انہوں نے چنگی محرر کے مختلف عہدوں پر کام کیا اور بعد میں جو ہے نا 1979 میں وہ از خود ریٹائر ہوئے۔ سرائکی کتب خانے کی بنیاد کب رکھی گئی؟ سرائکی کتب خانے کی بنیاد انہوں نے 1947 میں رکھ دی تھی۔ مطالعے کا انہیں شوق تھا۔ 1947 میں یہاں کے جو ان کے کلاس ہے یا دوست ان کے جو ہندو یہاں سے گئے، اس وقت ان کا جو ترکہ تھا اونے پونے لوگوں نے بیچا لوٹا، تو اس وقت انہوں نے کچھ کتابیں خریدی جن کا ذکر ان کے روز نامچوں میں ہے، کیونکہ جو ٹرین پر وہ ان اپنے دوستوں کو چھوڑنے گئے لیا ریلوے اسٹیشن پر، کیمپ لگا ہوا تھا بھراتری ہائی اسکول ایم سی آئی میں، اس وقت مطلب ہے کہ اپنا پہلی ٹرین یہاں سے 11 نومبر 1947 کو جو صدیوں سے یہاں رہتے تھے وہ ہندوستان گئے۔ دوسری ٹرین گئی 13 کو، اس وقت انہوں نے کافی ساری کتابیں لی۔ یہ 1947 سے ہی شروع ہے سرائکی کتب خانے کا سلسلہ۔ اس کتب خانے کا افتتاح کب کیا گیا؟ اس کتب خانے کا افتتاح باقاعدہ جو ہے نا 9 نومبر 1985 کو جو ہے نا صاحبزادہ خضر سلطان رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، ایم پی اے تھے اس وقت جنگ کے، انہوں نے کیا، جس میں رفعت سلطان صاحب شاعر تھے انہی کے برادری کے، وہ بھی شامل تھے، مار عبدالحق سمرا صاحب بھی تھے، سید فضا حسین شاہ حکیم صاحب تھے، مولا داد خان، ممتاز رسول خان، باقی بہت سارے دیگر فاضل دوست جو ادیب تھے سارے اس میں شامل تھے۔ تو یہ 1985 کو باقاعدہ اس کا افتتاح کیا سرائکی کتب خانہ۔ مزے کی بات یہ جیسے انہوں نے باہر لکھا سرائکی کتب خانہ اور سرائکی شفا خانہ، ان کے اوپر جو ہے نا پرچوں کے اور اس قسم کے الزامات، سرائکی کے ساتھ اتنی نفرت تھی اور ہمارے مکانات پر ٹیکس لگنا شروع ہو گئے۔
90 کی دہائی میں. تو وہ تو سریکی نفاذ کے مطلب کنوینئر اور صدر بھی رہے. تاج لنگا صاحب بھی آئے ہمارے پاس تقریباً کوئی 8-10 دفعہ، اور مار عبدالحق سمرا صاحب بھی آئے لائبریری کا وزٹ کر گئے 20 مرتبہ. تو انہوں نے کہا بھائی یہ ماں بولی جو ہے نا، ہم تو اس پر ہماری جان بھی قربان ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بہت سارے مشاہیر ہمارے لیجنڈز اس لائبریری کا وزٹ کرتے رہے. یہاں سے پاکستان سے بھارت جانے والے جو یہاں کے مقیم ہندو تھے، وہ بھی کبھی واپس لوٹے، یہاں آئے، وزٹ کیا؟ جی صابر عطا صاحب بالکل آئے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. 24 اکتوبر 2010 میں جو ہے نا پروفیسر مہندر پرتاپ چاند صاحب، جو وکیپیڈیا پر پورے مطلب ہے دنیا کے معروف شاعر اور نقاد ہیں، اور پروفیسر عہدے بھانو ہنس صاحب. چاند صاحب کی پیدائش 1935 کی تھی، اور عہدے بھانو ہنس کی دہرہ دین پناہ کی 1926 کی. وہ دونوں یہاں پر آئے ہیں اور 2-3 دن یہاں رہے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ انہیں ملنے آئے تھے ان دنوں. اور ان کے ساتھ تیسرا مہمان تھا ہندوستان ٹائم کا جو صحافی تھا ایس کے جین صاحب، وہ آئے ہیں. اور ابھی حال ہی میں بہت سارے دوست جو یہاں سے گئے ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں. ان کی اولادیں، جن میں پرم ویر ڈھینگڑا صاحب ہیں، پانی پات سے وکیل ہیں، اور ارن بترا صاحب ہیں، اور دلیپ ورما صاحب ہیں، وہ بھی خواہش اظہار کر رہے ہیں. اور ششی ہنس صاحب عہدے بھانو ہنس کا جناب، آپ کا آپ نے ذکر کیا، کیا ان کی نگارشات، ان کی تخلیقات، تحقیقات کتابی شکل میں بھی اس لائبریری موجود ہیں؟ ان کی ہاں بالکل موجود ہیں. اور پہلے رامائن سریکی میں عہدے بھانو ہنس صاحب نے لکھی، جو بہت نایاب ہے. اور پروفیسر سجاد حیدر پرویز جنہوں نے تاریخ مظفر گڑھ لکھی، ان کے کتب خانے میں وہ ہے. ان کی راوی ہیں اپنا تنویر شاہد محمد زئی صاحب، انہوں نے مجھے بتایا. میں نے ان کے بیٹے سے رابطہ کیا، اور 21 فروری کو مجھے پرم ویر ڈھینگڑا صاحب سے لاہور ملاقات ہوئی 2023 میں. تو وہ ان کی کتابیں لے آئے. وہ ہندی میں ہیں، وہ رامائن اس میں ہے، جس کا خان صاحب تنویر شاہد محمد زئی صاحب 3 قسطوں پر ترجمہ کر رہے ہیں. ایک اور بات سامنے آئی کہ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ بھارت کا بہت بڑا نام، ان کے بارے بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ کے والد محترم کے کلاس فیلو تھے. جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بھول رہے تھے. بالکل گوپی چند نارنگ صاحب سے میرا بہت رابطہ رہا، اور ان کے کلاس فیلو تھے. ان کے 2 خطوط اس لائبریری میں ہیں جو مختلف اسٹوڈنٹ کو میں نے تھیسس کے لیے دیے، وہ ان میں حوالے کے طور پہ چھپے ہوئے ہیں. اور ان سے ان کی ملاقات بھی اس وقت رہی کیونکہ کلاس فیلو تھے. میری ان سے تقریباً جو ہے نا 1 سال چیٹ، ویڈیو اور گفتگو ہوتی رہی. اس کے ضمن میں انہوں نے 5 انٹرویو دیے ہیں کشو ملتانی کو ان کے چینل پر، اور وہ کمال انٹرویو ہیں. 2-3 ہیں بلوچستان کے متعلق اور 2 ہیں لیا کے متعلق. وہ سننے کے قابل ہیں. کشو ملتانی پر آپ سنیں، ان کے ساتھ بہت گفتگو رہی اور بہت خوش ہوئے وہ، ان سے میرا رابطہ رہا. کہ اس لائبریری میں کس قسم کی کتابیں موجود ہیں؟ شاعری، نثر، ناول، افسانہ، سرائکی، پنجابی، کون کون سی زبانوں کی اور کون کون سی اصناف کی یہاں پہ کتابیں موجود ہیں؟ صابر بھائی تقریباً یہاں پر متعدد زبانوں کی کتابیں، نایاب کتابیں محفوظ ہیں. کلمی کتابیں بھی محفوظ ہیں، جن میں فارسی دری ہے، ہندی میں ہیں، سریکی کے مطلب نسخے ہیں 1246 کے. فیض محمد فقیر فیض محمد نے جو مطلب ہے کہ مرثیہ جات لکھے جو سریکی میں، وہ بھی میرے پاس ہمارے پاس یہاں پڑے ہیں. 5 تقریباً 1500 صفحات ہیں ان کے، بہت خوبصورت سریکی میں. اور انگلش میں بھی کتابیں ہیں، پنجابی میں بھی ہیں، سریکی میں بھی ہیں. تو مطلب ہے کہ ان زبانوں میں، سندھی میں بھی ہیں، پشتو میں بھی ہیں. کتنے پرانے نسخے یہاں پہ موجود ہیں؟ یہاں پر ایک قرآن مجید ہے کلمی ہمارے پاس، وہ تقریباً کوئی 1000 سال کے لگ بھگ ہے، خط کوفی میں ہے وہ 1000 سال. اس کے بعد جو ہے نا 1186 کے کاغذ ہمارے بزرگوں کے متعلق وہ ہمارے پاس پڑے ہیں. بہت مطلب ہے کہ سب سے قدیم حوالہ جو ہے نا وہ اچھا، یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں پہ نوادرات جمع کیے گئے. کتنے پرانے نوادرات ہیں؟ وہ انتہائی نایاب مطلب ہے کہ یہ والد صاحب کو مطلب 47 میں جب یہ انہوں نے حادثہ دیکھا تو انہوں نے اس کو نوٹ کیا اور لکھا. انشاءاللہ اسے جلد چھایا کریں گے. انہیں کوئی ایسا کوئی عشق اور جنون تھا تاریخ کے ساتھ. انہوں نے ایک ایک چیز کو مطلب ہے سنبھال کے رکھا. اور ہمارے پاس تقریباً ڈاک ٹکٹ، ریلوے ٹکٹ، سینما کے ٹکٹ،
ماچ سے جو ہمارے اس تہذیب اور خطے کے متعلق کوڈیاں تھی، پرانے سکے تھے، جو چیزیں تھی، روپے تھے، کرنسی تھے، جو چیز تھی وہ انہوں نے محفوظ کی، کتابیں تھی، ہر چیز. کتنے کرنسی پرانے نوٹ. سکے موجود ہوں گے؟ ہمارے پاس تقریباً صابر بھائی جو ہے نا ان کے، کیونکہ ایک سلسلہ فقیری ہے بزرگوں کا، تو نواں کوٹ سے مجھے عورت کا نام بھول رہا ہے، 1985 میں انہوں نے ہمیں کچھ سکے لا کر دیے جب وہ اپنا رقبہ آباد کر رہے تھے. کوئی بارش آئی تو انہوں نے جناب والا یہ کچھ سکے بھیجے، انہوں نے سکندر اعظم کے نا، تو 5 مارک کے، یہ ہمارے یہاں سے مل رہے ہیں اور یہ بہت نایاب سکے ہیں. یہ لاہور میوزیم، ٹیکسلا میوزیم ملتان میں نہیں ہے، کراچی میں نے دیکھے ہیں، وہاں پر یہ مطلب ہے کہ پائے گئے ہیں کہ نیشنل میوزیم میں. اچھا یہ سب یہ فرمائیے کہ آپ کی اس لائبریری سے کوئی تاریخ کے طالب علم، تاریخ سے شوق رکھنے والے محقق کیا استفادہ کرتے ہیں، آتے رہتے ہیں یہاں پہ؟ بالکل بھائی صابر آتے ہیں الحمدللہ، جس حد تک ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم ان کے ساتھ علمی طور پر جتنی مطلب ہم معاونت کر سکتے ہیں، جو بھی انہیں کتابیں درکار ہوں، جو چیزیں حوالے کے لیے ضرورت ہو ہم انہیں دیتے ہیں. آتے کم و بیش ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں بیچ میں جو ہے نا ہمیں. اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ مطلب اس کو آپ نے پراپر اس طریقے سے لائبریری کو فعال نہیں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کبھی حکومتی سطح پہ کوئی آفر کی گئی ہو، سماجی سطح پہ کوئی ضلعی انتظامیہ نے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا کہ اس کو ہم بہتر کرنے کے لیے کوئی تعاون کرتے ہیں؟ ہاں ایک دفعہ لیٹر جو ہے نا 2004 میں جو ہے نا 5 میں تقریباً لیاقت علی نیازی صاحب ڈائریکٹر تھے میوزیم لاہور کے، انہوں نے بھیجا کہ لیا منی میوزیم کے نام سے جو ہے نا ہم ادھر لیا کا بناتے ہیں، تو میوزیم آپ میاں صاحب ہمیں یہ چیزیں ساری دے دیں. تو انہوں نے کہا یہ تو میری ذاتی چیزیں ہیں، یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، یہ میری نہیں ہے، اس علاقے کی ہیں اور یہ اس کا قرض ہے، میں یہ میرا محبوب مشغلہ ہے، میں نے نہیں بھیج سکتا. تو انہوں نے اس لیے ان کو، کیونکہ وہاں پر کافی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، جو باہر سے وزٹر آتے ہیں تو ہمارے حکومتی سیاسی نمائندے انہیں وہ نواز دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں مستقبل میں کیا ارادہ ہے اس کو فعال کرنے کا، کسی بڑی جگہ پہ شفٹ کرنے کا، کوئی میوزیم بنانے کا بھی کوئی ارادہ ہے؟ ہاں انشاءاللہ اس کا نام تھال میوزیم رکھا ہوا ہے اور اس کو بالکل مزید رینوویٹ کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے یہاں پر یا کسی اچھی جگہ پر. تھال میوزیم کے حوالے سے زبیر شفیع غوری صاحب بھی کام کر رہے تھے. زبیر شفیع غوری صاحب نے بہت ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے جناب والا 1978-89 میں جب وہ اسٹوڈنٹ تھے، مار اختر وہاب صاحب پرنسپل ریٹائرڈ ڈگری کالج اور وہ دونوں کلاس فیل، وہ والد صاحب کے ساتھ گئے. مسعود دانا ہمارا یہ چبارہ اور نواں کوٹ ساری انہوں نے یہ تاریخ قلم بند کی ہے، ایک ان کی کتاب آ چکی ہے، انہوں نے بہت تعاون کیا، بہت ساری چیزیں ہمیں دی اور والد صاحب نے بھی ان کو اس پر کافی سارا. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو، تاریخ سے تعلق رکھنے والے محققین کو، کس لائبریری کے حوالے سے وہ کچھ کر سکیں؟ دیکھیں جی حالات آپ کے سامنے ہے ظاہر بھائی، مطلب ہے کہ لوگ میڈیا کی طرف آ گئے ہیں، موبائل آ گیا ہے، ہر چیز اس پر آ گئی ہے، لیکن جو ایک اوریجنل چیز ہوتی ہے، جو ہارڈ کاپی ہوتی ہے، اس کی تو اہمیت اپنی جگہ پر مطلب ہے قائم ہے. تو ہمیں کتاب پڑھنی پڑے گی، تو ہم اگر موبائل سے پڑھتے ہیں تو آنکھیں مطلب ہے کہ کافی دکھن محسوس ہوتی ہے، نظر کم. ایک کتاب کا اپنا ایک مقام ہے، جو کم ہو رہا ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ وہ جہاں جہاں کتب خانے ہیں، جہاں جہاں کوئی ایسی کتابوں کا کوئی سلسلہ ہے تو ان کے ساتھ تعاون کرے اور اس کو فروغ دے. میں صاحب یہاں پہ کتنی کتابیں اس لائبریری میں موجود ہیں؟ اپنا ساحر بھائی تقریباً یہاں پر 10,000 سے زائد کتابیں ہیں اور پاکستان سے پہلے کے کچھ اخبارات بھی ہیں، بشارت کے نمبر بھی یہاں پر پورے ہیں، سنگ میل بھی ہے لیا کا جو شائع ہوا تھا 50 کی دہائی میں، اور بشارت مظفر گڑھ کشفی ملتانی صاحب 1932 کا ہمارے پاس پڑا ہے، پیغام ترقی مظفر گڑھ سوری، اور بشارت کے تمام نمبر، رضاکار، ذمہ دار اور جتنے اخبار ستلج راوی جتنے تھے وہ تقریباً یہاں پر ہمارے پاس اخبارات محفوظ ہیں اور کتابیں بھی موجود ہیں.